خلائی ملبے زمین پر گرنے میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ انسان یا املاک کے لیے کس قدر خطرہ ہے؟ BBC سائنس۔ رواں سال کے آغاز میں زمین کی غیر متوقع مقامات پر خلائی ملبہ گرنے کے دو الگ الگ واقعات رونما ہوئے۔ چینی لانگ مارچ 5 راکٹ کے بے قابو ہو کر دوبارہ زمین کی مدار میں داخل ہونے کے بعد جولائی میں اس کی آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز کے علاقے میں گرنے کی اطلاعات سامنے آئی۔ ان کے بارے میں اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ اسپیس ایکس کرو 1 مشن سے گرنے والے ملبے تھے۔ جیسے جیسے خلائی صنعت بڑھ رہی ہے، یہ کہنا بے جا نہیں کہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہی ہوگا اور ان سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن خلائی ملبہ زمین پر گرنا کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خلائی ملبے سے مراد خلا میں انسانوں کی جانب سے بھیجے جانے والے نظام ہے جن کی ناکارہ یا پالتو ہو جانے والے پرزے زمین پر آ گرتے ہیں۔ یہ کوئی سیٹلائٹ بھی ہو سکتی ہے جو اپنی زندگی پوری کر چکی ہو، جیسا کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سن 2031 میں اپنی آپریشنل زندگی کی اختتام پر پہنچ جائے گا، یا کسی راکٹ سسٹم کے وہ حصے بھی جو خلا میں اپنا کام پورا کر چکے ہو اور اب متروک کر دی گئی ہو۔ اب تک چین نے خلا میں 3 لانگ مارچ 5B راکٹ لانچ کی ہے اور ان تینوں کو دانستہ طور پر بے قابو مدار میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کب اور کہاں جا کر گرے گی۔ جہاں تک اسپیس ایکس کے ملبے کا تعلق ہے جو کہ آسٹریلیا کی برفانی پہاڑوں میں گرے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسپیس ایکس اپنے راکٹس کو پوری کنٹرول کے ساتھ مدار سے باہر چھوڑتا ہے اور اسے اس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ جب وہ زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہو تو وہ جل جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے تازہ ترین خبروں میں دیکھا کہ یہ کام ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں ہوتے۔ خلائی ملبہ واقعی کتنا خطرناک ہے؟ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ اب تک روئے زمین پر صرف ایک ہی شخص خلا سے گرنے والے ملبے کی زد میں آیا ہے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما کی رہائشی لوٹی ویلیمز کو سن 1997 میں کندھے پر ایک ٹکڑا لگا تھا، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ گرنے والی یہ ٹکڑا تقریباً ان کے ہاتھ کے سائز کا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیلٹا 2 راکٹ سے آیا تھا۔ مزلوٹی نے اسے اٹھایا، گھر لے کر آئی اور اگلے دن حکام کو اس کی اطلاع کر دی۔ لیکن جو زیادہ سے زیادہ سسٹم، راکٹ اور خلائی اسٹیشن خلا میں جا رہے ہیں، ان کے واپس زمین پر آ کر کسی انسان یا املاک سے ٹکرانے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر لانگ مارچ 5B جیسی بڑی اور بے قابو اشیاء کے بارے میں سچ ہے۔ راکٹ کا یہ ماڈل 3 بار لانچ کیا گیا ہے۔ پہلا 11 مئی 2020 کو دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہوا اور اس کے حصے آئیوری کوسٹ کے 2 دیہاتوں پر گرے۔ دوسرا 9 مئی 2021 کو مالدیپ کے قریب گرا، جبکہ تیسرا دوبارہ زمین کی فضا میں انڈونیشیا اور ملائیشیا کے آسمان پر داخل ہوا اور اس کے ملبے ان جزائر کے گرد گرے۔ تو کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ کسی کو خلائی ملبے سے چوٹ لگنے کی امکانات بہت کم ہیں اور اس کے بارے میں مختلف اندازے لگائی گئی ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ 10,000 میں سے یہ کسی ایک کو لگ سکتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی شخص کو لگ سکتا ہے، تاہم اس کے کسی خاص شخص کے لگنے کی امکانات، جیسے آپ یا میں، 1 کروڑ میں سے 1 کی ترتیب میں ہے۔ ان اندازوں یا تخمینوں کی پس پشت کئی عوامل کار فرما ہے، لیکن آئیے فی الحال صرف ایک اہم بات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ایک تصویر میں اس راستے کو دکھایا گیا ہے جو حالیہ لانگ مارچ 5BY3 نے اپنی آخری 24 گھنٹوں میں لیا۔ مختلف اشیاء مختلف مداری راستے اختیار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی دوبارہ زمین کی فضا میں داخلے کو سرخ رنگ میں نشان زد کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نظر آتا ہے کہ راکٹ زمین کے اوپر کافی وقت تک چکر لگاتا ہے۔ خاص طور پر ان مداروں میں یہ اپنے وقت کا تقریباً 20% وقت زمین پر گزارتا ہے۔ یہ ایک وسیع تخمینہ ہمیں بتاتا ہے
کہ 20% زمین آباد ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی آباد علاقے میں لانگ مارچ 5B کی دوبارہ داخل ہونے کا صرف 4% امکان ہے۔ یہ بہت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آبادی والی زمین اصل میں کتنے لوگوں سے گری ہوئی ہے، تو چوٹ لگنے یا موت ہونے کے امکان میں نمایاں طور پر کمی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف املاک کو نقصان پہنچانے کا امکان زیادہ ہے۔ لانگ مارچ 5B کی دوبارہ داخل ہونے کی صورت اس کا بھی امکان زیادہ سے زیادہ 1% ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کسی خلائی ملبے کی زد میں آنے کی فکر کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ابھی کے لیے نہیں ہے۔ کیا مستقبل کے لیے خلائی ملبے پر مزید تحقیق ضروری ہے؟ تو اس کا جواب بالکل ہاں ہے۔ ایسے سوالات ابھی بھی جواب طلب ضرور ہے۔